إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اپنی ذات و صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جس کی عنایت، جس کی دی ہوئی نعمت کا شکر گزاری کرنا لامحال ہے، اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں دیا ہے، بے شمار نعمتوں سے ہمکنار کیا ہے۔ اس کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جمعہ کا دن بھی ہے، جس روز آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جس روز آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، جس روز اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور جمعہ ہی کے روز اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اس کے گناہ کے کرتوت کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالا بھی۔ اور یہی وہ روز ہے جس روز اللہ رب العزت قیامت کا روز اللہ رب العزت قائم کرے گا قیامت کو۔ یہ دنیا ختم ہونے والی جو ہے، اور قیامت جس دن برپا ہوگی، قیامت جس دن آنے والی ہے، وہ روز جمعہ کا روز ہوگا۔ اسی وجہ سے اس جمعہ کے روز اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں تمام مخلوقات اس روز سے ڈرتی ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرنے میں لگ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا خوف کھا کر اس روز اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد کرتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں دو ایسے مخلوق سرکش اور نافرمان اور اپنے رب کا ناشکرہ مخلوق جو ہے وہ انسان اور جن، اللہ رب العالمین کی غیظ و غضب سے بے پرواہ ہو کر
اللہ رب العزت کے خوف کو بھلا کر اپنی زندگی بسر کرتی ہے، اور اس جمعہ کے روز کو کتنی ہی افسوس اور کیا ہی کہا جا سکتا ہے، اور آج کے روز کو بارے میں کہ مسجدیں خالی بھری پڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو جو آج گفتگو کرنی ہے، بتانا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا جو قائم کیا ہے، یہ دنیا اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ چند روز کے لیے ہے، ایک تماشا ہے، ایک کھیل ہے، ایک کھیل کود کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا ہے۔ اصل زندگی جو ہے، اصل حیات جو ہے، اصل مقصد جو ہے اللہ رب العزت نے جو تیار کر رکھا ہے، وہ ہے آخرت کا۔ انسانوں کو اس دنیا کی زندگی میں بھیجا ہے اسی مقصد کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرے اور اپنے لیے آخرت کو تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری میں لگے رہے۔ لیکن انسان ہے کہ آخرت کو بھولا ہوا ہے اور اپنی موت سے غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ موت جس نے انسان میں سے کسی کو، مخلوقات میں سے کسی کو بخشا ہی نہیں، جس نے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھایا ہے۔ تو یہ قیامت اللہ رب العزت جو برپا کرے گا، اللہ رب العزت کب قیامت کو قائم کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کب قیامت آنے والی ہے، اس کے متعلق کفار مکہ اکثر سوال کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن میں اس کا نقشہ کیوں اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر، کئی مقامات پر ان لوگوں کے بارے میں کہا؟ وہ لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ آخر ہمارے اوپر قیامت آ کیوں نہیں جاتی، ہمارے اوپر قیامت آ کیوں نہیں رہی ہے؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے وہ لوگ کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ یسألو ایان یوم القیامہ، سورہ قیامہ میں ہے، وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ لوگ بار بار ایک ہی چیز سوال کرتے ہیں، قیامت کب واقع ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر، کئی طریقے سے، کبھی ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، اس کی تیاری کرنے کے بارے میں لوگوں کو بتلاتے ہوئے کہا۔ اللہ رب العزت نے سورہ قیامہ میں کہا یسألو ایان یوم القیامہ، وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نگاہیں چندھیا جائے گی، قیامت جب وقوع پذیر ہوگی، قیامت جب آئے گی تو تمہاری نگاہیں ڈگمگا جائے گی اور انسان ایسے ہر چیزوں کو دیکھے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند توڑ دیا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، اس دن انسان کہے گا أَيْنَ الْمَفَرُ، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، اب کہاں ہم کو جانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں اپنا راستہ اختیار کرنا ہے۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، اللہ رب العالمین کہے گا کَلَّا لَا وَزَرَ، ہرگز نہیں، آج کوئی جائے پناہ نہیں۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ، تیری جائے پناہ جہاں پہنچنا ہے، اب آخری ٹھکانہ جو ہے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ، تیرے رب کے جانب اس کا ٹھکانہ ہے، اب تیرے رب کے جانب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو نے دنیا میں جو کرنا تھا کر لیا، جو سوال کر رہا تھا قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کیوں آ نہیں رہی ہے، اس کے بارے میں اس چیز کو سوال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کہا کہ ایسے واقع پذیر ہوں گے۔ انسان جب اس حالت کو دیکھے گا اپنے اندر تو وہ بھاگنے کا جگہ تلاش کرے گا، ہم کہاں جا کر کے ٹھہریں، کہیں بند قلعوں میں جا کر کے بند ہو جائے جس سے ہم نجات پا جائے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب تیرے لیے کوئی نجات پانے کا راستہ نہیں، بس ایک ہی ٹھکانہ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ یہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا تو علم نہیں، کب آئے گی، اور حدیث میں، کتاب و سنت میں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ ہاں اس کے کچھ آثار و قرائن، اس کے بارے میں، اس کے علامات کے بارے میں، اس کی نشانی کے بارے میں کتاب و سنت میں وارد ہیں۔ اور خود حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ان سے سوال کرنے کے لیے کہ ہمیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام سفید کپڑے میں پہن کر کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے تھے کہ اس میں اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، ان تمام چیز کے بارے میں سوال کیا، اور آخری میں جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو سوال کر رہا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو سوال کر رہے ہیں ان کو زیادہ علم ہے جس سے سوال کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والا سے جو سوال کر رہا ہے وہ سوال کیا جس سے سوال کیا گیا وہ بہتر جانتا ہے اس سے، لیکن ہم اس کے آثار و قرائن کے بارے میں آپ کو بتلا سکتے ہیں کہ اس وقت کے بارے میں بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیوں کو بنایا کہ لونڈیا اپنے آقا کو، اپنے مالک کو جنے گی اس وقت، اور بہت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بارے میں بیان کیا۔ تو انہی چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، بیان کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں پیشن گوئیاں کی کہ قیامت وقوع ہونے سے پہلے، قیامت قائم ہونے سے پہلے کیا کیا چیز واقع ہوگی۔ وہ اس لیے کہ ہم اپنے اعمال کو ڈھونڈ لیں، تیار کر لیں، اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈر جائیں اور اب بھی اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئیں۔ قیامت کی نشانیاں بہت ساری ہیں، جن میں سے ایک آپ کو بیان کروں ابھی پہلے کہ قیامت کی نشانیاں میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر کے فضول کی بات چیت کیا کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں نہیں، قرآن حدیث کی بات کریں گے تو وہ عمدہ چیزیں، بہتر چیزیں، کتاب و سنت کی بات ہو رہی ہے، ادھر ادھر کی باتیں، دنیاوی معاملات کے بارے میں باتیں کیے کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم ایسے لوگوں کے بیچوں میں نہ بیٹھنا، ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھنا جب یہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر کے ایسی باتیں کیا کریں گے، دنیاوی معاملے کے بارے میں اپنی گپ شپ لڑایا کریں گے، تم ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھنا، وہاں سے اٹھ کر کے نکل لینا، اس لیے کہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہوں گے، یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آئیے میں آپ کو شروع سے چلتا ہوا چلوں کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے آئیے جو میں نے نوٹ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ہم کو بیان کرنا ہے قیامت کی نشانیاں بہت ساری ہے، ان میں سے کچھ قیامت کی نشانیاں چھوٹی بھی ہے، کچھ بڑی بھی ہے۔ قیامت کی نشانیاں علماء کرام جب قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک کچھ چھوٹی نشانیاں کو الگ کرتے ہیں اور بڑی نشانیوں کو الگ کرتے ہیں۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جن میں سے اکثر رونما ہو چکی ہے، جن میں سے اکثر دنیا میں وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ اکثر واقع ہو چکے ہیں، لیکن کچھ بڑے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جس کو بیان کیا ہے، جو قیامت کے کچھ پہلے واقع ہوں گی۔ وہ مثال کے طور پر دجال کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے، سورج کا الٹے سائڈ سے نکلنا ہوگا، اور یہ تمام طرح کے واقعات رونما ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے جو علامات ظاہر ہوں گے قیامت کے، اس کو ظاہر ہونے میں دیر نہیں لگے گا۔ ابھی جو چھوٹی چل رہی ہے اس طرح واقع ہوتے جائے گا، لیکن اگر بڑے قیامت کی نشانی جب ظاہر ہوگی تو اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایک دھاگا ہوتا ہے، دھاگا میں موتی جس طرح لپٹا ہوا ہوتا ہے، دھاگا میں موتی لپیٹے ہوئے ہوتی ہے، اور اس میں لپیٹنے ہوئے اس دھاگے کو اگر کاٹ دے، اور کاٹ دینے کے بعد وہ موتی سرسرا کر کے تھوڑا سا وہ بچے گی نہیں، کاٹنے کے بعد ایک موتی اگر نکلی اس کو اس طرح کریں کاٹے، اس کے بعد دھر سب نکلنے کے موتی جس طرح نکل کے آنے لگے گی، اسی طرح قیامت کی بڑی نشانیاں جو ہوگی وہ ایک وقوع پذیر ہوتے ہی وہ دھر سب واقع ہونے لگے گی، وہ دھر سب تمام واقع ہونے شروع ہو جائے گی۔ علامت قیامت کبریٰ جو بڑی واقعات ہوں گی قیامت کی نشانیوں میں، وہ پے در پے لگاتار ہوتے چلے جائیں گے۔ ان کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاگے سے دیا کہ موتی جس میں دھاگے میں ہوتی ہے وہ پر جس طرح کاٹ دینے کے بعد نکل جاتی ہے، اسی طرح قیامت کی بڑی نشانیاں اس طرح واقع ہوں گی۔ آئیے قیامت کی چھوٹی نشانیاں، سب سے پہلی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تورات، انجیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابوں میں لوگوں کو دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتابیں نازل کی گئی تھی، داؤد علیہ السلام پر کتابیں نازل کی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں پر نازل کی گئی، اس میں یہ بات بیان کیا گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، پیدا ہوں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين وذم السبابة والوسطى،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری پیدائش اور قیامت، میری پیدائش اور قیامت اس طرح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضم السبابۃ والوسطیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور اپنی بیچ والی انگلی اس طرح کر کے کیا کہ میری پیدائش اور قیامت جو ہے ایک دم سمجھ لیجئے اس طرح بس قائم ہونے والی ہے. اس طرح کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ ہماری پیدائش ہو چکی ہے اور اس کے بعد قیامت پے در پہ آنے کے لیے یہ نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عوف احفظ خلالا ستا بین یدی الساعۃ احداہن موتی، کہ اے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ تم 6 چیزوں کے آنے سے پہلے تم 6 چیزیں احفظ خلالا ستا، تم 6 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالحہ کر لو، جلدی جلدی نیک اعمال کرو. بین یدی الساعۃ، جو قیامت سے پہلے واقع ہوں گے، وہ 6 چیزوں کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد کہا ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ میری موت، احداہن موتی، ان میں سے ایک چیز میری موت بھی ہے. اسی طرح دوسری نشانی چاند کا 2 ٹکڑا ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ اکثر سوال کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں آپ اپنی کوئی نشانی دکھائیں، ہمیں آپ اپنی کوئی علامت دکھائیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے نبی ہے. چاند کا 2 ٹکڑا ہونا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن کی آیت سورہ قمر کی پہلی آیت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نشانیاں دکھلائی، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نشانی دکھلائی. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑا ہو گیا اور وہ تمام لوگوں نے اس کو دیکھا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آگے تیسری چیز قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے بیت المقدس، جو سلیمان علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا تھا اس مسجد کو اور بنایا تھا، جو مسلمانوں کا قبلہ تھا پہلے، پھر بعد میں پلٹ کر کے اس کو خانہ کعبہ کی طرف قبلہ بنایا گیا اور اس کے جانب لوگ قبلہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. اس چیز کو فتح ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ تم لوگ بیت المقدس کو فتح کر لو گے. اور یہ نشانیاں بھی لوگوں نے دیکھا. مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا جو فاصلہ ہے وہ 1300 کلومیٹر ہے. بیت المقدس فتح ہوا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. نبی اکرم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور وہاں جو فلسطینی لوگ آباد تھے ان لوگوں کو، یہودیوں کو وہاں سے نکالا اور نکال کر کے وہاں فتح کیا اور اسلام کا بول بالا ہوا. لیکن اس کے بعد پھر عیسائیوں نے 199 ہجری میں عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا. پھر اس کے بعد 1187 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے اسے پھر آزاد کرایا، لیکن پھر ان لوگوں کے قبضوں میں چلا گیا، یہودیوں کے قبضوں میں چلا گیا ہے. لیکن قیامت وقوع ہونے سے پہلے، قیامت قائم ہونے سے پہلے انشاءاللہ پھر مسلمان اس کو فتح کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سامعین کرام، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، فتنوں کا بہت ظہور ہوگا. طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے، طرح طرح کے فتنے اس دور میں چھاتے جائیں گے، پھیلتے جائیں گے. طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے اس دنیا میں. ابھی سے ابھی کچھ نہ کچھ نئے مسائل کا نیا فتنہ ظہور ہوتا رہے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، کہ تم ان فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالحہ کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے. ان میں ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، اور شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر. وہ اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے بیچ ڈالے گا، یعنی اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی. وہ اپنی دنیا کی لالچ میں، دنیا کے حرص میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو بیچے گا اور اپنی آخرت کا سودا کرے گا اور اپنی ایمان کا سودا کرے گا. آگے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الا اتوا ممن اطام المدینتی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پہاڑ میں سے ایک پہاڑ پر چڑھے، اور چڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا تم لوگوں کو وہ چیز نظر آ رہی ہے جو مجھ کو نظر آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فإنی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کا قطرہ جیسے نازل ہوتا، بارش کا قطرہ گرتا ہے، ویسے ہی میں تمہارے بیچ فتنوں کو زمانے میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں، تمہارے بیوتوں میں وہ نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح نبی اکرم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے تیسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا اور لوگوں میں فساد بگاڑ جلدی جلدی پھیلنے لگے گی۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، اور عمل کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور لوگوں کے دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے برا ہوگا۔ یعنی آج انسان اچھے حالات سے گزر رہا ہے، آج اس کے حالات جس طرح وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کو پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، آگے آنے والا دور جو ہوگا وہ اس سے اور کئی خطرناک ہوگا، اور وہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیسے ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے اور کیسے ہم پر لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اور آنے والا زمانہ کیسا بگڑتا ہوا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں جا کر کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ان کو شکایت کی کہ حجاج بن یوسف، جانتے ہی جو تاریخ کا مطالعہ کیے ہوئے، حجاج بن یوسف کتنا ظالم بادشاہ گزرا ہے لوگوں پر، اور لوگوں پر کس طرح سختی کر کے اس نے اپنی حکمرانی کی، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ظالم بادشاہ مسلط کیا گیا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے یہ صحابی سوال کرتے ہیں کہ ہم پر یہ بھاری مصیبت، یہ ایسے بادشاہ ہم پر آ گئے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا، صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان، اس لیے کہ تمہارے بعد یہ جو زمانہ جو گزر رہا ہے، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، کہ اس کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ اس سے اور زیادہ خطرناک اور برائیوں میں لت پت زمانہ نظر آئے گا، حتى تلقوا ربكم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو گے۔ سمعته من نبيكم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو میں نے تم سے کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرف نسبت کر کے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے برا ہوگا۔ اسی طرح شدت فتن کے باعث، یعنی بہت زیادہ فتنوں میں مبوس ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ فتنہ رونما ہونے کی وجہ سے لوگ موت کی تمنا کیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ لا تقوم الساعہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ جب کسی قبر والے کے پاس سے گزریں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے، فتنہ اتنا دیکھیں گے، فتنے اس کو اتنے نظر آئیں گے، تو ایک نیک شخص، ایک متقی شخص، ایک پرہیزگار شخص ان فتنوں میں پڑنے سے بہتر سمجھے گا، وہ قبر کے پاس سے جب گزرے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش اس قبر والے میں میں ہوتا، اس قبر والے میں میں ہوتا، میں مرا ہوا ہوتا تو میرے لیے بہتر ہوتا، میں ان فتنوں میں رونما نہیں ہوتا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے، چھوٹی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹے نبیوں اور دجالوں کا ظہور ہوگا۔ جھوٹے نبی اور دجال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 30 ایسے جھوٹے دجال اور کذاب لوگ پیدا ہوں گے جو دعویٰ یہ کریں گے اس بات کا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، رسول ہے،
اس چیز کو بھی لوگوں نے دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں مبتلا ہونے کے بعد ہی مسلمہ کذاب، اسود عنسی، سجا بنت حارث اور اس طرح کے تمام لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تمام لوگوں نے اس سے مل کر کے اس کا مقابلہ کیا. اس طرح سے لے کر کے آپ آج تک، ابھی کچھ دن پہلے 4-5 سال پہلے ایک اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہاں تک ملا تھا، اور اس شخص کو بھی جانتے ہوں گے آپ، جو غلام احمد قادیانی، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس میں ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کا دفاع کیا تھا. یعنی ان تمام چیزوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت واقع ہونے والی کے آثار میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے تمام نشانیاں پے در پہ واقع ہوتی جا رہی ہے. اور اس طرح کے دجال، کذاب، جھوٹے نبیوں کا دعویٰ کرنے والے مبعوث ہوئے، اور ہر دور میں اس کا دفاع کرنے والے تمام لوگ، علماء کرام نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور ان کو اس کے نبوت کا دعویٰ ہونے کا، جھوٹا کذاب ہونے کا دعویٰ کا، اس کو سچی طور پر اس کو پیش کیا گیا. اسی طرح قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کا خاتمہ ہو جائے گا، علم لوگوں میں بچے گا نہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ، کہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان یرفع العلم، کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت کا پھیلاؤ ہوگا، جاہل لوگ بہت زیادہ ہوں گے. یعنی علم جہاں پر ہوگا اس کی طرف جانا، اس سے علم سے استفادہ کرنا، لوگوں کا اس چیز میں مروجہ وہاں جانے کی دلچسپی نہیں ہوگی، بلکہ جہالت میں، جاہل لوگوں میں بیٹھ کر کے وہیں پر ان کا زندگی بسر کرنا، یہی ان کا پیشوا بن جائے گا. دوسری حدیث، زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علم ہمارے درمیان سے کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہوں گے، پڑھاتے ہوں گے، حدیث کے معنی و مفہوم کی طرف غور کرتے ہوں گے، یہ تمام چیز ہمارے درمیان رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ میں تجھ کو تو سمجھدار لوگوں میں شمار کیا کرتا تھا، تو اتنا بے وقوف نکلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے؟ یعنی قرآن و سنت، کتاب و سنت، ان تمام چیز تو پڑھی جائے گی لیکن اس پر عمل بہت ہی کم ہوگا. اور علم کا جو خاتمہ ہوگا، علم کا خاتمہ علماء کے خاتمے کے ذریعے ہوگا. حدیث ہے مشہور، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العالمین علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے دلوں سے کھینچ لے گا، بلکہ علماء کرام کی ارواح کو قبض کر کے علم کو اٹھائے گا. علماء سلف میں سے کہتے ہیں کہ انسان کو اس بستی میں رہنا ہی نہیں چاہیے جہاں پر علماء نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر جس بستی میں نہ ہو، اطباء نہ ہو، اس کے بیماری کا علاج وہ اپنے کرا نہیں سکتا ہے. ٹھیک اسی طرح شرک و بدعات، فسادات، ان تمام چیز جو اس کے درمیان آئے گی، وہ عبادت و بندگی کر نہیں سکتا، وہ جان نہیں سکتا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس بستی کو چھوڑ کر کے وہ ایسے بستی میں جا کر کے رہے جہاں پر علماء کرام ہیں، وہاں ان سے استفادہ کرے، علم سیکھے، جانے، اور تمام چیزوں سے، شرک و بدعات کو دور رہ کر کے توحید اور علم کا صحیح معنوں میں مفہوم کو سمجھ کر کے صحیح طور پر زندگی گزارے اور عبادت کے کاموں کو انجام دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین علم کو اس طرح نہیں اٹھائے کہ اسے بندوں کے دلوں سے کھینچ لے گا، بلکہ علماء کرام کی ارواح کو قبض کر کے علم کو اٹھائے گا. اور علماء کرام آئے دن، ہمارے بڑے اکابر علماء کرام فوت ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں. آج سوشل میڈیا کی طرف اگر نظر دوڑائیں گے تو علماء کرام بہت ہی زور شور سے فوت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. سامعین کرام، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بدعتی کو استاد بنا لیا جائے گا. یعنی جن کے پاس علم نہ ہو اور جھوٹی اور من گھڑت روایات اور کتاب اہل سنت والجماعت، ان تمام لوگوں کے عقیدہ کو چھوڑ کر کے اپنے منہج، اپنے طریقہ اور اپنی بنائی ہوئی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دیں گے، اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے اپنا فتویٰ، اپنی رائج کی ہوئی کتاب و سنت، ان تمام چیز کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو لوگ استاد بنا لیں گے. اور جہاں پر صحیح معنی و مفہوم، صحیح کتاب و سنت، صحیح علم ملتا ہو، بٹتا ہو، جہاں پر صحیح معنی و مفہوم کی تشریح کرتی ہو، وہاں سر سے لوگوں کا دل اٹھ جائے گا. ان من اشراط الساعۃ
ایلتمس العلم عند الاصاغر، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب پیشن گوئی کر کے گئے ہیں، بتا کر کے گئے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ ایلتمس العلم عند الاصاغر، اور لوگ علم سیکھنے کے لیے جائیں گے جن کے پاس، وہ اصاغر سے مراد اہل بدعت، جو دین میں نئے نئے کام اپنے طریقے سے، اپنے مذہب کے طریقے سے اپنے کام کو انجام دیں گے اور اپنے طریقے سے عبادت کو انجام دینے والے ہوں گے، ان لوگوں سے علم سیکھا جائے گا اور لوگ گمراہ ہوتے جائیں گے، بھٹکتے جائیں گے۔ سامعین کرام، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، لوگوں میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی، لوگوں میں مال و دولت کی بہت زیادہ کثرت پائی جائے گی، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں میں اتنا مال کثرت ہو جائے گا کہ جب اسے کوئی صدقہ کرنے کے لیے لے کر کے نکلے گا تو اس کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور جس کو دیا جائے گا وہ کہے گا کہ مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح نشر و اشاعت کے کام کا عروج ہوگا، یعنی قلم جس میں کتاب سے کتاب ہم لکھتے ہیں، بہت ساری کتابوں کا آج کتابیں بھرپور لکھی ہوئی ہے اور بہت ساری لکھی جاتی ہے۔ آپ اگر نظر دوڑائیں گے سوشل میڈیا کی طرف، بہت کچھ لکھی جاتی ہے، بہت کچھ یہ کیا جاتا ہے، علماء کرام لکھ رہے ہیں، بہت سارے لکھے جاتے ہیں، اخبارات پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ علم کو تو بھی علم لوگوں کے دلوں میں ہوگا نہیں، نشر و اشاعت بہت زیادہ ہوگی، لکھی ہوئی کتاب بھری پڑی ہر جگہ، طرح طرح کی کتابوں میں، طرح طرح کی چیزوں میں، ہر لینگویج میں پڑھی ہوئی ملے گی آپ کو، لیکن علم سے استفادہ کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح عمل کا فقدان ہوگا، یعنی لوگوں میں علم تو ہوگا لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت ہی کم ہوں گے، عمل کرنے والے لوگ نہیں پائے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی، اور سب سے پہلے حکومت یعنی خلافت سے لوگ چھوڑ دیں گے، خلافت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، خلافت نکلتی جائے گی لوگوں کے ذہن سے، ایمان و عمل سے ایمان والے لوگ جو ہوں گے ان کے اندر خلافت حکومت کرنے کا جذبہ ان لوگوں سے دلوں سے نکلے گا، اور دھیرے دھیرے سب سے آخری کڑی جو ہوگی وہ ہے نماز کی کڑی، یعنی نماز کو بھی لوگ ترک کر دیں گے اور نماز کو بھی بھول جائیں گے اور نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس طرح عمل کا فقدان ہو جائے گا اور عمل کرنے والا کوئی پایا نہیں جائے گا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ شراب کو حلال سمجھ لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ میرے امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو شراب کو حلال سمجھ لیں گے اور اس کو پئیں گے، اس کا نام بدل بدل کر کے، کچھ اس کا ڈرنک نام ہوگا، اس کا طرح طرح کے نام ہوگا، اور اس کو پئیں گے یہ سمجھ کر کے یہ حلال ہے، اس طریقے سے یہ حلال ہے، اور یہ تمام چیز جو حلال ہے اس سمجھ کر کے پئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ یہ تو حرام چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے روکا ہے، منع کیا ہے، لیکن اس کو حلال سمجھ کر کے پئیں گے۔ جبکہ شراب پینے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شراب پینے والے پر لعنت نہیں کیا، بلکہ ان 10 لوگوں پر جو اس کو نچوڑ کر کے لاتا ہے ان پر لعنت ہے، جو اس کو درخت سے نکالا، جو راستے میں لے کر کے آیا، بیچنے والا جس کے لیے بیچا گیا، تمام 10 لوگ اس طرح کے ہیں جو اس کو یہ کر کے لاتے ہیں، ان تمام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کا رواج عام ہوگا۔ آج گانا بجانا کوئی ایسا گھر محفوظ ہوگا ہی نہیں جہاں پر گانا نہ بجتا ہو، اور گانا بجانے میں طرح طرح سے ایسے طریقے سے ایسے کاموں میں ایسے چیزوں میں اس کو ملوث کر کے اس چیز کو انجام دیا جائے گا کہ سمجھ نہیں آئے گا یہ کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں یا بھلائی کا کام کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں، لوگوں کو اس چیز سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْرَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، شراب کو پیا جائے گا نام بدل کر کے، اور آگے فرماتے ہیں کہ گانے بجانے کا عام رواج ہوگا، گانے بجانے والوں کا رواج ہوگا، گانے والیاں آئیں گی، اور ان لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یخسف اللہ بہم الارض، اللہ رب العالمین ان کو زمین میں دھنسا دے گا، ویجعل منہم القردۃ والخنازر، اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مبتلا کر دے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور گانے بجانا، یہ تمام چیز جو کرنا اور ایسے محفلوں میں جانا، یہ تمام چیز جو ہے انسان کے دل پر، انسان کے ذہن پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے کہ آپ علم و عمل والے مجلس میں تو نہیں بیٹھتے، لیکن وہ ایسے مجلس میں جاتے ہیں وہاں پر اس کا اثر ہوتا ہے، جبکہ نبی اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ گانے سننے سے دل کو سکون نہیں ملتا، گانے سننے سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کے اطمینان، دلوں کو سکون، دلوں کو اپنے آپ کو نرمی، اور دلوں کے اندر اپنے اندر جو صحیح معنوں میں صحیح مفہوم کو سمجھ کر کے دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، صبر کا مادہ اختیار کرتے ہوئے اپنے دلوں میں تنہائیوں میں، جو نبی اللہ رب العالمین نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے سے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، قرآن کی آیت اللہ رب العالمین نے نازل کر کے کہا کہ دلوں کو اطمینان جو ہے کتاب اللہ کی تلاوت کرنے سے لوگوں کو ملتا ہے۔ اور آخری چیز، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں میں فحاشی و عریانی کا فروغ ہوگا، یعنی بہت زیادہ برائیاں پھیلے گی، بدفحشی کی جائے گی۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبغض الفاحش والمتفحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش، کہ اللہ رب العزت فحش پھیلانے والے، برائی کو پھیلانے والے، برائی کے ان تمام چیز کو کرنے والے کو اللہ رب العالمین ان پر غیظ و غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان پر غیظ و غضب ہوتا ہے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بدفحشی کرنے والا، برے کلام کرنے والا اور فحاشی کو پھیلانے والا، ان تمام لوگوں کا ظہور ہوگا، اور یہ تمام لوگ جو ہے زور شور سے چھائیں گے۔ یہ قیامت کی چھوٹی علامات اور نشانیاں ہیں، اور بھی بہت ساری انشاءاللہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں آئندہ جمعہ بھی بات آئے گی کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور بھی بہت ساری ہیں جس کو ابھی وقت نہیں، اسی لیے بات کو ختم کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں ان تمام چھوٹی نشانیوں پر مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو سدھارنے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے الہ العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں قیامت کی نشانیوں میں پڑھ کر کے ہمیں اس میں ملوث ہونے سے بچائے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔